محصولات کا ٹارگٹ تھا، محصولات کا ٹارگٹ جو ہے یہ ماہانہ جو ایک بنیادوں پہ اس کو اسیس کیا جاتا ہے وہ 100 ارب روپے کا شارٹ فال آ رہا ہے. تو جو آئی ایم ایف نے کنڈیشنز رکھی ہوئی ہیں آپ نے اس ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے، ادروائز آپ کو منی بجٹ یہ ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے آتا دکھائی دے رہا ہے. حالانکہ ایف بی آر خود اس کی جو تردید کر رہا ہے، جی کوئی ایسے چانسز نہیں ہیں، وزارت خزانہ تردید کر رہی ہے، لیکن یہ ٹارگٹس اگر اچیو نہیں ہوں گے تو آپ کو منی بجٹ آتا دکھائی دے رہا ہے. دیکھیں، پہلی بات آپ غور کریں کہ دیکھیں منی بجٹ کا مطلب ہے کہ آپ ٹیکسز کو مزید بڑھائیں. آپ نے فائنانس منسٹر صاحب کی ابھی ریسنٹ بھی گفتگو سنی، پاس میں کی بھی سن لیں کہ پچھلے بجٹ میں انہوں نے جتنے ٹیکس ریٹ بڑھا دیے ہوئے ہیں اس وقت لوگوں کی افورڈیبلٹی نہیں ہے وہ ٹیکس دینے کی. یعنی اگر آپ کسی انڈسٹری کو یہ کہہ رہے ہیں 40% آپ ٹیکس دے دیں، 35% دے دیں، سم جگہ پلیسز کے اوپر 54% ٹیکس ریٹ ہے، سیلری والے کا 35% ٹیکس ریٹ ہے، تو وہ تو سب چیخ رہے ہیں اس وقت. تو اس وقت اگر کوئی ٹیکسز کے اندر مزید بڑھایا گیا تو فرینکلی یہ تو گورنمنٹ کے لیے بہت زیادہ ناکامی کا باعث ہوگا. لوگ جی بھی بہت اینٹی ہو جائیں گے، اور شاید یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے بھی سیلریڈ کلاس روڈ کے اوپر آیا، حالانکہ ویسا سیلریڈ کلاس ایجوٹیشن نہیں کر رہا ہوتا. ویسا یہ تو بھی اس لیے فرمائیے گا اگر کہ مزید ایک طرف ٹیکسز آئی ایم بڑھائے ایف گئے. کی جانب سے جو شرائط رکھی گئی ہیں، یہ کل پرسوں چیزیں بھی سامنے آئیں، 8-10 شرائط ہیں جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ سبسڈی پر پابندی لگا دی، کوئی اسپیشل اکنامک زون نہیں بن پائے گا. یعنی کئی ایسی چیزیں ہیں جس سے ایسے لگتا ہے کہ حکومت تو کسی حد تک سٹرونگ ہو جائے کہ ان کے ہم نے فنڈنگ جو ہم قرضے لے رہے ہیں وہ واپس کرنے ہیں، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بڑے فیصلے کرنے سے عوام پر کس حد تک بوجھ پڑے گا، روزگار نہیں ملے گا، مہنگائی کس حد تک جائے گی، تو وہاں کا کنٹرول کیا ہوگا؟ دوسرا ٹیکس سے ریلیٹڈ ہے. ایک طرف یہ بتا رہے ہیں کہ جو نان فائلر ہے وہ اس ٹرم ختم کر رہے ہیں، 25 ارب روپے کے قریب گزشتہ مالی سال وہ بتاتے ہیں کہ نان فائلر سے ہم نے پیسے کلیکشن کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ مثبت ہے کہ جو فیملی کیٹیگری ڈیپینڈنٹ کی طرف یہ جا رہے ہیں اور نان فائلر کی ٹرم ختم کر کے یہ کس حد تک کامیاب ہو سکے گا؟ دیکھیں، اصل جو چیز ہوتی ہے وہ امپلیمنٹیشن ہے. اگر آپ نان فائلر کے ایشو کو لیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ہاں کم از کم بھی نہیں تو 50% اکانومی انڈاکومنٹڈ جی ہے، نان فائلرز ہیں، لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہیں. اور جب تک آپ اس کو ٹھیک نہیں کریں گے آپ کا ٹیکس کا نظام ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا. آپ دیکھیں کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 9% ہے، اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایوریج ٹیکس ریٹ جو ہے وہ 25 سے 30% ہے. جی تو اگر آپ کے 100 روپے آپ کماتے ہیں اور 25 سے 30% ٹیکس دیتے ہیں تو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو تو 25 سے 30% ہونی چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ کتنی بڑی اکانومی ہے جو اس سارے کے اندر ڈاکومنٹ نہیں ہو رہی کہ آپ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 25-30% کی بجائے 9% کے اوپر کھڑا ہے. تو وہ نان فائلرز کو جب تک نہیں کریں گے، ٹیکس نیٹ میں نہیں لائیں گے، اس وقت تک نہیں ہوگا. لیکن جو دوسری بنیادی بات سمجھنے والی ہے کہ گورنمنٹ میئر کیا لے رہی ہے. جی گورنمنٹ سمبل لاک کر رہی ہے. گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم آپ کا الیکٹریسٹی میٹر بند کر دیں گے، ہم آپ کا گیس میٹر بند کر دیں گے. اور جو ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی اتنی بڑی فوج رکھی ہوئی ہے، اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، اور ان کی ڈیوٹی ہے کہ انہوں نے جا کے نوٹسز دینے ہیں، انہوں نے جا کے ان کو ٹیکس نیٹ کے اندر لے کے آنا ہے. وہاں پہ لا میں آلریڈی پینلٹیز موجود ہیں کہ اگر کوئی آدمی کو نوٹس دیتے ہیں اور وہ ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کرتا تو اس پہ پینلٹی لگ سکتی ہے. تو کبھی کسی نے ڈپارٹمنٹ کی پرفارمنس کو پوچھا کہ آپ نے کتنی ٹیکس نیٹ بڑھانی تھی، بالکل. آپ نے اب اس ایسا میں کیا بالکل آپ ایفرٹ جس کی؟ طرح سے یہ کہہ رہے ہیں ٹیکس نیٹ بڑھانے کی بات تو ہو رہی ہے، ایک طرف تو حکومت دعویٰ کرتی ہے مہنگائی کو لے کر سنگل ڈیجٹ کا، لیکن ایسے میں سہولیات بھی تو ہونی چاہیے نا عوام کے لیے. نہیں، یہ تو ایک لوگوں دیکھیں، یہ ایک بنیادی سوال ہے. مثلا میں اگر یہ کہتا ہوں کہ آپ میرے سے 35% ٹیکس لیتے ہیں اور اس کے بدلے میں مجھے کیا سہولت مہیا کی جاتی ہے. میں اپنے بچے کو ایجوکیشن پرائیویٹ سکول میں کرواتا ہوں، جی میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے پرائیویٹ ہاسپٹل میں جانا پڑتا ہے. لا اینڈ آرڈر میں گورنمنٹ از فیلڈ ٹو پرووائڈ می سیکورٹی. تو آپ مجھے میرے سے پھر ٹیکس کس چیز کا لیتے ہیں؟ یہ ایک علیحدہ بالکل کوسچن ہے جو جی اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ٹیکس نیٹ اگر آپ نے بڑھانا ہے تو حکومت کو عوام کو کچھ مہیا کرنا ہے، کوئی بنیادی سہولیات دینی ہے کہ ہاں ان سہولیات ہم آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں، اس کے بدلے میں ٹیکس نیٹ آپ کا بڑھ جائے گا. ہم تو قرضہ لیتے ہیں فرینکلی یا پرانا قرضہ دینے کے لیے یا گورنمنٹ کی کاسٹ پوری کرنے کے ویسا اب لیے، یہ جو یا وہ ساری وہ جب بھی یہ پوری نہیں بجٹ ہو آیا رہی تھا، ہوتی. ویسا بجٹ آیا تھا تو اس وقت بھی اس چیز کی طرف اشارہ ہوا کہ لگ بھگ 3,980 4,000 ارب روپے کی اشرافیہ کو سبسڈی دی جاتی ہے، اور اس میں ورلڈ بینک کی رپورٹ میں بھی آ چکا، آئی ایم ایف نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا.
اس کی طرف ہم کیوں نہیں اشارہ فوکس کرتے اور پھر اصلاحات کی بات کر رہے ہیں لیکن وہ پھر اپنی طرف کرتے نہیں ہیں. ابھی انہوں نے 20 کروڑ روپے کی وزراء کے لیے گاڑیاں لینے کی خبر بھی سامنے آ رہی ہے. دیکھیں ایکسپینڈیچر اپنی جگہ، یہ جو گاڑیاں لینی اور اس طرح کے مثلا اتنے برے حالات میں تو خیر یہ ایسا کوئی بھی ڈیسیژن جو ہے وہ ملک کے لیے کتنا نقصان دہ ہوتا ہے، امیج کے لیے کتنا خراب ہوتا ہے، یہ ایک علیحدہ پوائنٹ ہے. لیکن دوسری طرف اگر آپ ٹیکس کا قانون دیکھیں گے، آئی ایم ایف بار بار کہتا ہے ایگزیمپشنز ختم کر دیں، لیکن بہت ساری کلاسز ہیں ہماری جن کی انکم ایگزیمپٹ ہے، جن کو آپ پوچھ ہی نہیں سکتے، جس کو کچھ نہیں کر سکتے. ایگریکلچر انکم کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دی ہوئی ہے، کبھی اس کو اتنی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بات ہوتی ہے، کبھی یہ بھی بات ہوئی ہے کہ ہم ایگریکلچر انکم کے اوپر جو پروٹیکشن دی ہوئی ہے اس کو ختم کریں اور اس کو فیڈرل گورنمنٹ کے ایمبٹ میں لے کے آئیں تاکہ فیڈرل گورنمنٹ پراپرلی اس کے اوپر ٹیکس کلیکٹ آئی کر پی سکے. پیز کو تو ٹیکس وہ نہیں ہو کلیکشن رہی سے ہوتی. مستثنا کیا ہوا ہے. جی ایگریکلچر انکم کو فیڈرل گورنمنٹ نہیں کلیکٹ کر سکتی اور اس کو آج کا قانون یہ کہتا ہے کہ پروونشل گورنمنٹ کرے گی. فرینکلی اس کے لیے جو کلیکٹنگ اتھارٹیز ہیں وہ اسسٹنٹ کمشنر یا پٹواری ہیں، وہ لینڈ لارڈ کے پاس کبھی جا کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی انکم بتا دیں اور آپ کا کتنا ٹیکس بنتا ہے، وہ کتنا دینا ہے. تو وہاں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. اس پہ ٹیکس ریٹ ہے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. بالکل حکومت کو اس پر سوچنا ہوگا. ٹھیک ہے، بہت سب آپ کے قیمتی وقت کا